میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا، مجھے فکر امن عالم ہے کیونکہ اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے میں اس فورم کا بہت مشکور ہوں جو مجھے اس اہم موقع پر گفتگو کرنے کا اور اس قرارداد کی گفتگو کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جس قرارداد کا مقصد ہے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور بگڑتی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری، مطلب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک کرائسس، اور اس کے لیے جو ہے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیکن میں اس قرارداد کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ جو قرارداد ہے یہ میرے خیال میں اپوز بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں سپورٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں جو کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے وہ اکنامک کرائسس ہے، لیکن میں اگر آپ اس تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اکانومی میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 75 سال سے ہم اسی طرح آ رہے ہیں، اگر ملک میں اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی ہوتی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ہمیں صرف ایک چیز سے فرق پڑتا ہے اور وہ ہے امن، وہ ہے بد امنی۔ بد امنی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں باجوڑ سے ہوں اور وہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے، کالج نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں تعلیم یافتہ بھی ہوں، میں صحت مند بھی ہوں، میں جو ہے یہاں پہنچا بھی ہوں، میں دنیا سے واقف بھی ہوں۔ اور یہ جو میرا لیڈر تھا، یہ ہیرا تھا، آپ سب جانتے ہیں، اس سیشن میں اس کا ذکر ہوا ریحان سے، اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، لیکن اس کی قابلیت کی یہ نشانی تھی کہ وہ پاکستان کے 12 کروڑ یوتھ کی فیصلے کرتا تھا، اور پاکستان کے 25 کروڑ پاکستان کی آبادی اس کے ریپرزنٹیشن کرتا تھا دنیا میں۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ زندہ تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چیز نہیں تھا، اور یہ ایک چیز میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ سب کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے پراؤڈلی سوچیں تو ہم سب کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے دا رائٹ آف سروائیول، زندگی جینے کا حق۔ اور یہ زندگی جینے کا حق یہ ہمیں ہمارے خدا نے دیا ہے، ہماری دین نے دیا ہے، اور ہمارے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیا ہے، لیکن ہم جو ہے 75 سال سے اور اسپیشلی 40 سال سے، پچھلے 40 سال سے جو ہے ہم اس حق سے محروم ہیں۔ کوئی جانے مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جو ہے ہم بھوک سے نہیں مرتے۔ ہر گھر میں آپ پاٹا میں جا کے دیکھیں، ہر گھر میں اگر 5 بندے ہیں تو 4 بندے جو ہے وہ سعودیہ، ملیشیا اور کہیں اور ملک میں مزدوری کرتا ہے، اور جو ہے اپنے بچوں کو پالتا بھی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھاتا بھی ہے۔ کوئی بھوک سے نہیں مرا، مرتا ہے تو بد امنی ہمیں مارتی ہے۔ ہم محفوظ نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ جو ریحان زیب کی تصویر میں نے لگائی، یہ سب لوگوں کو جو ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر آپ تبدیلی کی، آپ خوشحالی کی، آپ امن کے لیے آواز اٹھاؤ گے، کل آپ کو بھی اسی طرح جو ہے جو اس طرح بروٹل طریقے سے آپ کو جو ہے قتل کیا جائے گا، اور کوئی آپ کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جو اس کی فیملی ہے اور ہم سب اس کے لیے جو رنجیدہ ہے، اس کے لیے امن کی جو ہے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو ریسورسز کا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جہاں پر وسائل ہے وہاں پر مسائل ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ ہے۔ تو ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشین اور جو ہمارے نیشنلسٹ پارٹیاں وہ سب جو ہے بکھرے ہوئے ہیں اپنے اقتدار اور اپنی ایک سیٹ کے لیے، تو ہم تو یہ یوتھ جو ہے ہم سنبھال کے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں بھی اگر ہم مشرق میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، جہاں بھی کوئی معاشرہ اکنامکلی ڈیولپ ہوا ہے تو وہ اکنامکلی تب ڈیولپ ہوا ہے جب معاشرے میں عدل آیا، معاشرے میں انصاف آیا اور معاشرے میں آزادی آئی ہے، تبھی انہوں نے اکنامکلی جو ہے ترقی کی۔ اگر ہم پہلے جو قرارداد میں پہلے اکانومی ڈیولپ کریں پھر امن آئے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، عدل آئے گی، تب جو ہے غربت ختم ہوگا اور تب ترقی آئے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم اس حق سے جو ہے اس سو کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہم اس سے محروم ہیں۔ اگر جب ہم ریاست مدینہ کو اگر دیکھیں تو ریاست مدینہ نہ اکانومی کے بیس پہ بنا تھا، نہ مذہب کے بیس پہ بنا تھا، وہ عدل پہ بنا تھا، انصاف پہ بنا تھا اور امن پہ بنا تھا، اور وہ آج ترقی کرتے ہوئے میں بھی سجیشن دینا چاہتا ہوں سر، فیکچوئل اور جو ہے علمی بنیاد پہ اگر آپ مجھے وقت دیں۔ سب سے پہلے جو ہے اگر ہم نے پیس بلڈنگ کرنا ہے، اگر ہم نے قیام امن کے لیے کچھ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ایز اے قوم جو ہے ہم پختون قوم نے نان وائلنس کی پالیسی کو اپنانا ہوگی۔
ایک شخصیت یہاں ہمارے پاس گزرا ہے جس کا جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہمارا اس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ایز اے سوشل ریفارمر جو معاشرے کے لیے معاشرے کے اصلاح کے لیے انہوں نے جو کیا وہ جو ہے ہم سب کے لیے قابل تعریف اور رول ماڈل ہے. میں باچا خان کی بات کر رہا ہوں. وہ عدم تشدد کا فلسفہ جو ہے جو پیدائش مدگار کے تھرو سے ہو گیا تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہی پارٹی وہی کچھ ہم سب نے وہی بننا ہے. وہ 100 سال پہلے کر سکتا تو ہم آج کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے قوم کو جو ہے امن تعلیم اور شعور کیوں نہیں دے سکتے آج؟ تو سب سے پہلے جو ہے یہ نام اپنانا ہوگا. دوسرا ہمارا لٹریچر ہے جناب اسپیکر. ہمارا لٹریچر 100 سال جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے, بہت پرانا ہے. اور اس لٹریچر میں جو کچھ ہے تاریخ ہے, اس میں کہانیاں ہیں, ساری منگڑت کہانیاں ہیں, سارے جو ہے غزوہ ہند کی چیزیں ڈالی گئی ہے اور تاریخ کی چیزیں ڈالی گئی ہے. اور اس طرح چیزیں ڈالی گئی جو ضیاء الحق کا لٹریچر تھا جو امریکہ نیبراسکا یونیورسٹی سے آیا تھا, صرف مذہبی شدت پسندی کو بڑھانے کے لیے لایا تھا. اور وہی لٹریچر ہمیں آج بھی پڑھایا جاتا ہے. اور یہی لٹریچر, اس لٹریچر کا مطلب صرف اور صرف فلسفہ کو کلچر کو جو ہے فروغ دینا ہوتا ہے. اور وہ وقت اب گزر چکا ہے, اس کا جو خمیازہ ہم نے بھگتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے اپنے خون دیا ہے اس کے لیے, تو اپنے لٹریچر جو ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. جو ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو اگر ہم پشتو زبان میں کنورٹ کریں تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. اور جو ہمارے مدارس میں اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن کی کچھ چیزیں ڈالیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, تو اس سے انگریز نے جو انگریزی تعلیم اور عربی تعلیم میں جو فرق پیدا کیا تھا معاشرے میں علمی فرق, وہ بہت کم ہو جائے گا. ہم بحیثیت ایک قوم جو ہے پختون اکٹھے ہو سکتے ہیں. تیسرا جو ہے سر یہ غیرت اور پختون ولی, یہ جو ٹرم ہے یہ ہمیں ریڈیفائن کرنا پڑے گا. غیرت یہ اگر عورت کو مارنا غیرت ہے تو میں غیرت مند نہیں ہوں, پھر یہ غیرت کسی اور کا ہوگا. اگر اپنے بھائی کو مار کر اس کی زمین پر قبضہ کرنا غیرت ہے تو میں غیرت مند نہیں ہوں. اگر اقلیتوں کو مارنا غیرت ہے تو میں غیرت مند نہیں ہوں. تو یہ پشتون ولی اور غیرت کو ریڈیفائن کر کے ہر پشتون بچے کو پڑھانا چاہیے ایز اے سوشل کانٹریکٹ, ایز اے پشتون سوسائٹی کے آئین کے طور پر ہر پشتون بچے کو سمجھانا چاہیے کہ پختون معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے پختون ولی پر کس طرح عمل کرنا ہے. جو ہے سر جو ٹیلی ویژن ہے, نیشنل ٹیلی ویژن ہے, جو ٹاک شوز ہے, جو پرنٹ میڈیا, اس پر ہمارے خلاف ایک سوچا سمجھا سازش کیا جاتا ہے جس میں ہمیں پشتونوں کو دہشت گرد دکھایا جاتا ہے, ہمیں اسمگلر دکھایا جاتا ہے, ہمیں جو ہے نشائی دکھایا جاتا ہے. آپ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا چیزیں دکھائی دیتے ہیں. اور ڈراموں میں آپ سب نے دیکھا ہوگا, یہ ہم نہیں ہیں, یہ حکومت وقت کو چاہیے, یہ ہم نہیں ہے. اس پہ چیک اینڈ بیلنس کرے. پشتو کے ڈرامے بنتے جو بھی بنتے, جو صحیح کنٹینٹ اس معاشرے کی عکاسی کر سکتے اس کو اپریشیٹ کرے. جو کچھ اور چیزیں پھیلاتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا بھی دی جائے اور اس کو کوئی بھی اپرچونٹی نہ دی جائے تو اس کو اس معاشرے سے بے دخل کیا جائے, کیونکہ یہ شکریہ سر. ایک پوائنٹ بس آپ مائنڈ اپ کریں. ایک پوائنٹ سر, جو پشتونوفوبیا ہے, پشتونوفوبیا اور سوکارڈ اسلاموفوبیا, جو پشتون کلچر اور پشتون کی شناخت اور مسلمان کی جو شناخت ہے اسی دنیا جو بیزاری کا جو اظہار کر رہا ہے, اس کے خلاف لڑنے کے لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے, ہم سب کا, کہ ہم جو بھی پلیٹ فارمز ہیں, جو سوشل میڈیا ہے, جو بھی ہے, جس طرح اس قرارداد میں امن کا جو ہے پوائنٹ میں سے ہمیں سب سے پہلے امن جو ہے فرسٹ پریارٹی بنانا چاہیے کہ ہم ہر ایک چیز کو امن کے ساتھ جوڑیں. میں نے خود بھی یہ وعدہ کیا کہ ہمارے جو پختون دستار تک جو پگڑی ہے, ہمارے داڑھی پر جو داغ دبے لگی ہوئی ہے, میں اس کو دنیا بھر میں جا کے اس کی وضاحت کروں گا کہ ہم جو ہے امن, ترقی اور خوشحالی کے لوگ ہیں, ہم قدامت پسند اور جاہل لوگ نہیں ہیں. ترقی بھی آئے گا, خوشحالی بھی آئے گا, انویسٹمنٹ بھی آئے گا, کارخانے بھی آئے گا, روزگار بھی آئے گا, تعلیم بھی آئے گا, سب کچھ آئے گا جب ہم پہلے اپنے آپ کو پرامن بنائیں گے, کسی کو نہیں ماریں گے, نہیں ایک دوسرے کو ماریں گے اور نہ جو ہے ایک دوسروں کو, تو پھر دنیا کو ہم یہ ثابت کریں گے. تو جناب اسپیکر حاضر میں پشتو کے دو اشعار میں اپنی گفتگو کا خلاصہ سمیٹ کر ختم کرنا چاہتا ہوں. درشقان سے پوچھے جناب اسپیکر کہ جنگ زہر ہوئی دے ہر ساد امر پیردا, جنگ زہر ہوئی دے ہر ساد امر پیردا, صلح لکا ناوی دلنگش کے معتردا, اور سنگ میں دنیا دا دشت گر پناما بیجنی, امن کی دسوینوں دے دے دورن میں سنگر.